بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے نئی پالیسی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر میڈیا میں خوب شور مچ رہا ہے اور اس طرح کا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے گویا کہ نیٹ میٹرنگ کا جو مستقبل ہے وہ بالکل مخدوش ہو چکا ہے اور اب نیٹ میٹرنگ کروانے میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو نئی پالیسی ہے اس کی حقیقت بھی واضح کر سکوں اور آپ کو یہ بھی بتا سکوں کہ اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کروانے میں کیا کشش باقی رہ سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جس نئی پالیسی کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی اپنے ایک پروسیس میں ہے، یعنی کہ ابھی یوں ہوا کہ کابینہ کی جو ECC جو کمیٹی ہے اس نے ایک اپروول دی، ایک پالیسی ڈرافٹ کی، جس کے مطابق یہ انہوں نے طے کیا کہ جو بائی بیک ریٹ ہے نیٹ میٹرنگ کے یونٹ کا اس کو کم کیا جائے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے یونٹس کی جو پیریٹی ہے اس کو جو ان کو برابر تصور کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے، ایکسپورٹ کا ریٹ اور لگایا جائے، امپورٹ کا ریٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ٹیرف کے حساب سے لگایا جائے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم سینکشن لوڈ کے 1.5 کی بجائے صرف 10% اضافی ہم اس کو الاؤ کریں۔ اس طرح جو کانٹریکٹ کی مدت ہے اس کو ہم 5 سال پر لے کر جائیں۔ اس طرح کے اور بہت سے اقدامات ہیں جو اس میں تجویز کیے گئے، لیکن یہ پروپوزل جب کابینہ میں پیش کیا گیا تو اس کو منظوری نہ مل سکی اور اس کو دوبارہ نظر ثانی کے لیے واپس بھجوا دیا گیا۔ اس پہ اب دوبارہ کام ہوگا۔ دیکھیے، ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ نیٹ میٹرنگ کی جو موجودہ پالیسی ہے اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ تبدیلی تو لائی جائے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو گرڈ کا سٹرکچر ہے، یعنی کہ جو پورا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے، وہ اصل میں نیٹ میٹرنگ کو سامنے رکھ کر ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ چونکہ وہ نیٹ میٹرنگ کے پیش نظر ڈیزائن نہیں کیا گیا تو اس کی ایک نیچرل لمیٹیشن ہے کہ وہ کتنا لوڈ لے سکتا ہے۔ دیکھیے، جب کسی ایک لائن کے اوپر بہت زیادہ نیٹ میٹرنگ کے سسٹمز کو انسٹال کر دیا جاتا ہے تو اس لائن کے اندر وولٹیج کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، فریکوینسی کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈے ٹائم میں جب بہت سارے انورٹرز جو ہے گرڈ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لائن میں وولٹیج ہائی ہو جاتی ہے، اور شام کو رات کو جب کہ وہ انورٹر سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ وولٹیج ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو کہ ہمیں ڈسٹریبیوشن سسٹم میں دیکھے ہیں۔ تو اس کی ایک نیچرل لمیٹیشن ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے نیٹ میٹرنگ سسٹم کی، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اسی تسلسل سے اسی رفتار کے ساتھ مزید بھی ہوتی چلی جائے، تو اس میں خود جو گرڈ ہے ہماری، جو تاریں بچھی ہوئی ہیں، ان کی ایک نیچرل لمیٹیشن ہے۔ جو اکوپمنٹ ان کے ساتھ انسٹالڈ ہے، جو ٹرانسفارمرز ہیں، جو گرڈ سٹیشنز ہیں، ان سب کی اپنی ایک نیچرل لمیٹیشن ہے۔ بہت سارے ایریاز میں جہاں پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو گئی ہے نیٹ میٹرنگ سسٹمز کی، وہاں پہ ڈے ٹائم میں جو گرڈ ہے وہ ریورس میں چل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے وہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گرڈ سٹیشن جو ہے اس کے اندر بھی امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی لمیٹیشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اس پالیسی کو ریوائز کرے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں جو بھی تبدیلی آئے تو یہ جو بھی اس میں ریٹ ریوائز ہو رہے ہیں، جو چیز بھی ہو رہی ہے، تو اس میں جو ڈے ٹائم کے یوزرز ہیں ان کے لیے تو کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ انڈسٹری ہے یا کمرشل اپلیکیشنز ہیں، تو جو ڈے ٹائم میں بجلی یوز کرتے ہیں، ان کا پرائمری یوز جو ہے وہ ڈے ٹائم کا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کے لیے ضرور اس میں پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ان کا جو یوزیج کا پیٹرن ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ڈے ٹائم میں ان کی زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اور رات میں وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس نئی پالیسی کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ لیکن اس کا حل یہ ہوگا کہ پھر ہم ہائیبرڈ سسٹمز پہ جائیں یا ڈے ٹائم میں ہم انرجی کی سٹوریج کا کوئی ایسا آلٹرنیٹو میکنزم بنائیں۔ تو اینی ہاؤ جو پریزنٹ یوزرز ہیں ان کے لیے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پالیسی آئے گی اس کا اطلاق نئے یوزرز پہ ہوگا، یعنی کہ پرانے یوزرز کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ دیکھیے، جو مستقبل ہے، یعنی کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ سولر سسٹم کا مستقبل کیا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ سولر سسٹم کی جو ڈپلائمنٹ اور انسٹالیشن ہے وہ تو ختم ہونے سے رہی، وہ تو چلتی رہے گی، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ سولر انرجی ہی کا ہے۔ جتنا چیپ سولوشن آپ کو سولر انرجی پرووائڈ کرتی ہے، کوئی دوسرا انرجی کی جو فارم ہے وہ آپ کو اتنا چیپ سولوشن پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو مستقبل تو سولر انرجی کا ہے، لیکن سولر انرجی کی ڈپلائمنٹ کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔ جس طرح کہ اس وقت ہمیں نیٹ میٹرنگ کے اندر ایک اٹریکشن اور ایڈوانٹیج نظر آتی ہے، تو زیادہ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایک اکنامیکل سولوشن ہے، وہ نیٹ میٹرنگ کی طرف چلے جائیں، لیکن جو فیوچر ہے وہ ہائیبرڈ سسٹمز کا ہے۔ اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لیتھیم بیٹریاں ہیں ان کی ریسنٹلی پرائسز اتنی ڈراپ ہو گئی ہیں کہ وہ ایک وائبل سولوشن بن گیا ہے، اور آنے والے مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے
کہ زیادہ اسٹینڈ الون سسٹم کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، یعنی کہ آپ بڑے ہائبرڈ سسٹمز لگائیں، اپنی انرجی ڈے ٹائم میں بھی یوز کریں اور اس کو رات کے استعمال کے لیے بھی آپ سٹور کریں. تو اس طرح سے جو یوزز کا پیٹرن ہے وہ ضرور تبدیل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سولر انرجی کی جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال پیدا ہوگا. وہ شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن مستقبل جو ہے دیٹ بلانگس ٹو سولر انرجی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.